سوشل میڈیا پہ جہاں اس قسم کی بےہودہ قسم کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور طرح طرح کے لغویات کے اندر لوگ مصروف ہوتے ہیں، گناہوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، ان کو ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا۔ اور ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جنہوں نے خدمت قرآن کا اپنے بساط کے مطابق حق ادا کیا ہے، اور اس صدی کے میں سمجھتا ہوں کہ خدمت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف بخشا تھا، انہوں نے بہت زیادہ خدمت قرآن کی ہے، اور ان کی تقاریر کو، ان کے ویب سائٹ کو اور ان کے آفیشل کو جو ہے ڈیلیٹ کرنا، یہ ایک بہت بڑی نااہلی کی بات ہے، اور ایک بہت بڑے یعنی لاکھوں کروڑوں لوگ جو ان سے فیض یاب ہو رہے تھے، ان کی باتوں سے، ان کے کلمات سے، ان کی قرآن کی تفسیر سے ان کو محروم کیا گیا، ان کی دل آزاری کی گئی ہے اس کے اندر۔ تو ہم تو ویسے تو دل آزاری نہیں کرتے کسی کی، اور بڑے بڑے ایسی تنظیمیں ہیں کہ جی حقوق انسانیت کا خیال رکھا جائے، تو کیا وہ انسان نہیں ہے جو ڈاکٹر اسرار کی تقریریں سنتے تھے؟ وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے بھی یہ حق تھا کہ اگر وہ اس کو سننا چاہتے ہیں ان کو ڈیلیٹ نہ کیا جائے۔ صرف وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہودیت کے منصوبوں کو بے نقاب کیا ہے، یہودیت کی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے، اور آج سے نہیں کئی برسہ برس سے وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہودیت کی یہ سازش ہے، یہ سازش ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر سب سے بڑا کردار میں یہ سمجھتا ہوں کہ قادیانیت اور یہودیت کیا ہے کہ جو تقاریر کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آج وزارت مذہبی امور سے، خصوصاً مفتی عبدالشکور صاحب اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے، کہ وہ اس بات کا، اور وزیر مواصلات مفتی اسد محمود صاحب سے یہ میری گزارش ہے مؤدبانہ کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو چینل ہے اس کو بحال کیا جائے، اور اس کو اسی طرح لوگوں تک پہنچتی رہے بات قرآن و سنت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی